ہم نے جب یہ سیریز شروع کی کہ وائی اسلام، تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وائی ناٹ مائی مرضی، میری مرضی کیوں نہیں چل سکتی؟ مجھے کیوں اسی سسٹم کو فالو کرنا ہے جو اسلام دیتا ہے؟ تو لاسٹ ٹائم جب ہم نے اسلام کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتائی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ایوری ون اینڈ ایوری تھنگ از سبمٹنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرمنالوجی دے دی ہے ہمیں قرآن میں، اور وہ ٹرمنالوجی یہ ہے کہ جو انسان ادر دین وٹ از ان اسلام کرتا ہے اس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور وہ ٹائٹل ہے کفر کا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آئی وانٹ اے لائف ادر دین اسلام، میرا جو دل چاہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا کمرہ میری مرضی، مائی لائف مائی ڈیسیژنس، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی. تو اس کے لیے ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، اور وہ ٹائٹل ہے کفر کا. جو کہتا ہے آئی سبمٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو کہا گیا ہے یہ مسلمان ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ سبمٹ کر دیا ہے. اس نے کہا ہے میں اللہ کی بات مانتا ہوں. اب جو کہتے ہیں میں نہیں مانتا، I will do what I want to do، تو اس کو بھی ایک ٹائٹل دے دیا گیا، اور وہ ہے کافر کا. استغفر اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ جو ٹائٹل دیا گیا ہے بڑے دل کو جا کے لگتا ہے. یعنی اگر میرا دل نہیں چاہ رہا کوئی کام کرنے کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو what do you mean I'm کافر؟ How is this possible؟ So let us try to understand this terminology as well. کافر کا ورڈ جو ہے وہ اگر آپ عربک ڈکشنری میں دیکھیں وہ آتا ہے کافرا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا. مثلا میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں فون نہیں اٹھاؤں گی اور میں پڑھائی کروں گی، لیکن مجھے پتا تھا ابھی امی کچن میں کام کر رہی ہیں، کافی دیر انہوں نے نہیں آنا. میں نے آرام سے میں اٹھا رہی ہوں، اسکرول کر رہی ہوں، میسیجنگ کر رہی ہوں، انجوائے کر رہی ہوں. اور اب تو زندگی آسان ہے نا، اگر آپ کے پاس ایئر پوڈز ہیں تو وہ لگا کے فون جہاں مرضی رکھو، آرام سے سنتے رہو، سر پہ دوپٹہ رکھ لو، پتہ ہی نہ چلے کسی کو ہم جو مرضی کر رہے ہیں. ہم تو کلاسز میں بھی یہ کام کر لیتے ہیں. اچھا، اب امی آئیں اور جیسے ہی مجھے لگا کہ آ رہی ہیں وہ، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے فوراً فون کو چھپایا تکیے کے نیچے، کتاب کے نیچے. I knew I was messing up. I knew I was doing something wrong. But what did I do? I covered it up. میں نے اس کو کور کیا، اور امی نے کہا کہ تم فون پہ لگی ہوئی تھی، مجھے لگ رہا ہے. امی میں پڑھ رہی ہوں. کفر means you know inside کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ اوپر سے اس کو ڈینائی کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں اس کے لیے. اب کچھ لوگ تو یہ ہیں جو ٹوٹل ڈینائل میں ہیں، مانتے ہی نہیں کہ دیر از ایگزسٹنس آف ریلیجن، دیر از ایگزسٹنس آف گاڈ. تو ان کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کافر ہیں، جن کے بارے میں نا قرآن ہمیں بتاتا ہے. آپ سیرہ پڑھیں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کی جب جنگ ہوئی یا ان کی کوئی بات چیت ہوئی، بیکاز دے جسٹ آؤٹ رائٹ سیڈ وی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن. آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں آئی ایم شیور یو کم اکراس سچ پیپل، یو انٹریکٹ ود سچ یوتھ، سم ٹائمز آن لائن، سم ٹائمز ان پرسن، ہو سے آئی ایم ایکس مسلم. کتنا مزے کا نام نکال لیا نا کافر ہونے کے لیے، ایکس مسلم. لگتا ہے جی میں بڑی ٹرینڈی ہو گئی ہوں، اور تم تو شاید بڑی بیکورڈ ہو، تم نے اپنے آپ کو سفوکیٹ کیا ہوا ہے، تم نے اپنے لیے بڑی پرابلمز بنائی ہوئی ہیں. یہ اس قسم کا ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے. قرآن کفر کو اگنورنس کہتا ہے، جہالت کہتا ہے، کہ آپ کے سامنے اتنے فیکٹس ہیں آپ مان نہیں رہے. اور دوسرا جو کفر کا ایک لیول ہوتا ہے دیٹ از پارشل کفر، پارشل ڈینائل. ہم کچھ باتیں مانتے ہیں اور کچھ باتیں نہیں مانتے. ہم کچھ باتوں پہ کہتے ہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ ہمارے ڈیزائرز کے اگینسٹ کوئی بات جاتی ہے نا، سم تھنگ وچ فالز
heavy on our heart. ہمارا دل نہیں چاہتا, ہماری فرینڈز نہیں کر رہی, ٹی وی اسکرین پہ نہیں ایسی چیز نظر آ رہی, ہمیں اس سے سم ہاؤ کہیں سے ہم نے کوئی ایسی آئیڈیالوجی پک کر لی ہے, چاہے کسی ڈرامے سے کر لی ہے. ہمارے سامنے لائیو اگزامپل ایسی آ گئی ہے جو بہت بری تھی. سم ون ہو اپیرنٹلی سیم ٹو بی پریکٹسنگ دین, لیکن اس نے کوئی ایک بہت عجیب سا اس نے بیہیویئر دیا, اس کی وجہ سے ہم نے پورا امپریشن اسلام کا اس سے بنا لیا. تو ہم کہتے ہیں کہ میں نہیں یہ کام کروں گی, تو ہم پارشل ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. اور اس میں اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ ایسے ہے. آپ دیکھیں, آپ کوئی بھی سبجیکٹ دنیا میں جب سائنسز پڑھتے ہیں, کیا ہم اپنے خیالات پہ پڑھتے ہیں؟ نو, وی اسٹڈی ایچ اینڈ ایوری سبجیکٹ آن ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا. آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر, تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر ہم نے کوئی سرجری کرنی ہے تو میں بیٹھے بیٹھے کہوں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ سرجیکل پروسیجر ہے, اس کے لیے اس سائڈ پہ کٹ لگانا ہے. یا میں کہوں مجھے پتا تو ہے کہ اس سرجیکل پروسیجر کے لیے یہاں پر انسیجن دینا ہے, کٹ لگانا ہے, لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں کہیں اور سے کروں. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم کسی بھی کام کو اس طرح تھوڑی کرتے ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے میں حلیم بناؤں لیکن انگریڈینٹس اس میں کھیر والے ڈالوں گی, تو وہ تو حلیم نہیں بنے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی پرنسپل پاتھ پہ چلنا ہوتا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ, جو ہمارا مسئلہ ہے الحمدللہ, جو ہم مسلمان ہیں, which we need to be very careful about is this partial denial. ٹھیک ہے, ہماری لائف میں یہ پارشل ڈینائل آ جاتا ہے, اور یہ جو پارشل ڈینائل ہے نا, اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. سورہ الملک کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا, ڈینائی کر دیا. نمبر 1 یہ نہیں مانا کہ اللہ ہے. نمبر 2 یہ نہیں مانا کہ اللہ کی پاور سب سے سپریم ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے جو کمانڈمنٹس دی ان پہ جرا کی, بحث کی کہ کسی طرح سے مجھے یہ نہ کرنا پڑے. تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کفر کر رہے ہیں. وہ اپنے رب کے ساتھ جب کفر کر رہے ہیں تو ان کو پرابلم کیا ہوگی؟ ان کو جہنم کا عذاب ہوگا. اب اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی آج کہ کیوں ہوگا, بیکاز ہمارے لیے یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ what is this? Why can't I decide for myself? یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں اتنا ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے, اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے, ہمیں کوئی سوچنے کے لیے اسپیس نہیں ملتی. سمجھنا ہے نا ان کانسیپٹس کو, یہی تو کوشچنز ہیں. وائی we need to have the answers. اور اسی لیے کہا گیا وہ بئس المصیر, یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہوئی ہے اینڈ وی آر میکنگ اے رانگ چوائس. مثلاً آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں اور یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن ہوا, آپ کے ٹیچرز نے شروع میں بتا دیا کوئزز ہوں گے, اسائنمنٹس ہوں گی, ان کی گریڈنگ ہوگی, اور پھر ایک ایکیومولیٹو گریڈ آئے گا اینڈ میں جا کر. آپ یہ نہیں کر سکتے, اب وہ بھول جائیں جو آپ ایف ایس سی تک کر کے آئے ہیں کہ جی اینڈ میں ہم نے 5 راتیں پڑھ لیا تو پاس ہو گئے. اب ساتھ پڑھنا پڑے گا, ساتھ اپنی اسٹڈیز کو کیری کرنا پڑے گا. اب اگر کوئی نہیں پڑھتا, اچھی یونیورسٹی میں آ گیا, ٹیچرز بھی بڑے اچھے ہیں, کلاسز بھی اٹینڈ کی ہیں, لیکن پڑھتا نہیں ہے, تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, نہیں پاس ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا سسٹم دے دیا جس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. ساری کائنات اللہ کی بات مان رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری عبادت کرنی ہے بہت مزے کے کام کرو. پھل آ رہے ہیں, دن آ رہا ہے, رات آ رہی ہے, سیزنز آ رہے ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, اور اینیملز ہیں, بہت سارے لائف سائیکلز ہیں. کتنی خوبصورتی دے دی دنیا میں. پھر ہماری باڈی کو بھی بتا دیا لک, انہوں نے میری عبادت کرنی ہے, انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, سارے کام ٹھیک کرو. کیونکہ سر میں درد بھی ہو تو عبادت کرنے کو دل نہیں چاہتا, انسان پریشان ہو تب بھی عبادت کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سسٹم بھی باڈی کا ایسا دیا ہے کہ اگر اس کی فنکشنالٹی اچھی ہو تو ہم اللہ کی عبادت اچھی طرح کر سکتے ہیں. اب ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں,
میں نے نہیں کرنا, جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی. اب یہاں پہ تھوڑا سا جیسے میں نے کہا تھا لاجیکلی دیکھ لیں, یعنی آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہوں, آپ سائنسز پڑھ رہے ہوں, آپ میتھس پڑھ رہے ہوں, آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہوں, کچھ بھی پڑھ رہے ہوں, اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں, وزڈم استعمال کرتے ہیں, آپ کو یہ چیز سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ why there is so much harmony in the whole system. This is one important thought جو آپ کے اندر آتی ہے کہ سب کچھ اتنا مزے سے اچھے طریقے سے کیسے ہو رہا ہے. How can I deny all these facts? یعنی مجھے میری اماں کو 100 دفعہ بتانا پڑتا ہے, میں وہی کام ہر دوسرے دن بھولتی ہوں. میری کتنی بڑی اسٹرگل ہے کہ میں کبھی فون چارج کرنا بھول گئی, کبھی لائٹ آن کرنا بھول گئی, کبھی آف کرنا بھول گئی, کبھی کسی کو کوئی میسج دینا تھا وہ دینا بھول گئی, کبھی کوئی اسائنمنٹ چیزیں لانا بھول گئی. لیکن سورج روز نکل رہا ہے اسی طرح, شام روز اسی طرح ہو رہی ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2 راتیں اکٹھی آ گئیں کہ او ہو سوری سوئچ نہیں آن ہوا, سوئچ نہیں آف ہوا. ہم لوگوں نے کھانا کھایا, مزے کا کھانا, بس یہاں سے نیچے گیا, آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. مجھے کوئی پروگرامنگ نہیں کرنی کہ اچھا آج میں نے شوگری فوڈ کھایا, اب کون سے انزائمز نکلنے چاہیے, اب کیا ہونا چاہیے, اچھا پانی میں نے اتنا پیا, اب کڈنیز کو کیا کرنا چاہیے, کڈنیز کو کوئی کمانڈ دینا. ہم تو پاگل ہو جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سارا کچھ اتنے آسانی سے دے دیا, اور ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک چیز ڈیمانڈ کی ہے کہ تم بھی اس سسٹم کو سبمٹ کر دو. جب آپ کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو ڈینائل میں لے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ماننا, that's where the problem starts. کیونکہ پھر آپ کو جو مرضی سمجھائے آپ کو نہیں سمجھ آتا, آپ سننے کے لیے نہیں تیار ہوتے. جیسے آپ کی ایک فرینڈ ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ ویپنگ بھی کرتی ہے, وہ لڑکوں سے بھی اس کی دوستی ہے, اور وہ آپ کو بھی انکریج کرتی ہے, اور آپ کی امی کو بالکل وہ پسند نہیں ہے. اور آپ نے جب اس کے گھر جانے کی پرمیشن لینی ہے یا اس کے ساتھ کہیں آنے جانے کی پرمیشن لینی ہے, what does your mother say? No. اور اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ نشہ بھی کرتی ہے اور وہ لڑکوں میں بھی پھرتی ہے, مجھے بھی انفلوئنس کرتی ہے. امی آئی لو یو, آپ کتنی اچھی ہیں, آپ مجھے اس سے بچا رہی ہیں پرمیشن نہ دے کے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امی اس جیسا نیک پاک صاف انسان ہی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں, اور آپ کتنی بری ہیں, آپ مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہی, آپ ہیں ظالم سماج, آپ چاہتی ہیں میں دنیا میں ٹارچر میں رہوں. اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے, یور موم از رائٹ, یور موم از رائٹ, اماں بالکل درست کہہ رہی ہیں, بیٹا سن لو ان کی بات. اور پھر جب ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں نا, انہوں نے ایک لڑکی سے دوستی کرا دی, اس نے آپ کی اتنی کلاسز بنک کرا دی, آپ کی اٹینڈنس شارٹ ہو گئی, آپ کی زندگی میں مسئلے بڑھ گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی ہم اس لڑکی کو برا نہیں کہتے, ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں. یہ ہے جہالت, یہ ہے اگنورنس. یعنی کوئی انسان بھی 2+2 کیلکولیشنز آسانی سے کر سکتا ہے کہ where did I go wrong, مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی, میں نے کیوں نہیں سوچا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, مسئلہ کیا ہے, میں کیسے اس غلط کام میں پڑ گئی ہوں. لیکن کیونکہ ہم جب ڈیزائر ڈریون لائف گزارتے ہیں نا, خواہشات والی زندگی, تو وہ خواہشات ہمیں کہتی ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو. قرآن میں کفر کو ظلم بھی کہا گیا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کو جہاں ہونا چاہیے, مثلاً آپ کی اب یہ کلاس روم ہے اور اس میں جس طرح چیئرز کو سسٹمیٹک پڑا ہونا چاہیے, اور آپ جب ابھی اٹھیں گے کلاس کے بعد اور آپ سسٹمیٹک ہی چھوڑ کے جائیں, یا کوئی شخص کسی دوسرے کلاس روم سے کوئی چیئر لے کر آیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو واپس رکھنا چاہیے. لیکن اگر وہ یہیں چھوڑ جائے, ہیپ ہیزرڈ چھوڑ جائے, اس کی جگہ پہ نہ چھوڑے, اس نے ظلم کیا. یہ ظلم ہوتا ہے کہ جس کو جس کا رائٹ ملنا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سائن کیا ہے, یا ایک اپروپریٹنیس ہوتی ہے کسی چیز کی. آپ اس کمرے سے باہر گئے, آپ نے پنکھے اور لائٹیں نہیں بند کی, کلاس روم خالی تھا, یہ ظلم ہو گیا, آپ کو بند کرنا چاہیے تھا اس وقت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم کفر ہے. کیوں؟
اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دے کے بتایا, all you have to do is just follow the system. مزے کرو, ساری کائنات سارا کچھ تمہارے ساتھ ہے, تمہاری زندگی میں اتنے مزے ہوں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فالو دیٹ, میں نے نہیں وہ سسٹم فالو کرنا. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسا بنایا کہ وہ آٹومیٹیکلی اللہ کی مرضی پہ چلتی ہے. آپ دیکھیں ہم نے انوائرمنٹ کے لیول پہ اتنی پولوشن کی جس کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہیں نا, اوزون اتنی خراب ہو گئی, کتنے انوائرمنٹل چیلنجز آنے شروع ہو گئے. جب کووڈ آیا اور سب کو گھروں میں بیٹھنا پڑ گیا, سب سے مزے کا کام کیا ہوا, اوزون نے ہیل کرنا شروع کر دیا. آٹومیٹیکلی اوزون ہیل ہونا شروع ہو گئی. اور اس وقت کچھ ایکسپرٹس نے کہا کہ اگر ہم ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک ہفتے کے لیے اسی طرح سب کچھ بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں, ہم بھی ہیلدی ہو جائیں گے, ہم بھی خاندان والوں سے جڑ جائیں گے, اور باقی جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ہماری ایک دم ہیل ہو جائے کرے گی. لیکن کرے گا کون؟ ہم تو اس طرح کے کام کرنا جو ہے وہ پسند ہی نہیں کرتے. تو جو انسان کفر میں جاتا ہے وہ ریبیل کرتا ہے, اس کا ایک ڈینائل ہوتا ہے اور ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے. وہ ہر بات پہ کہتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ مجھے ایویڈنس دو وچ از فرام دا رائٹ سورسز, وہ کہتا ہے وہ ایویڈنس دو جس سے میں سیٹسفائی ہوں, اینڈ اف آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ آئی ول ناٹ ڈو. بھول جاؤ کہ میں وہ کام کروں. اسی لیے جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے مجھے ان 6 سوالوں کا جواب دیں, پردہ کیوں, میوزک حرام کیوں, یہ کیوں کرنا ہے, ایسے کیوں رہنا ہے, یہ کیوں نہیں کر سکتے, لڑکوں سے بات چیت کیوں نہیں کر سکتے, اگر ہمارا افیئر نہیں ہے لیکن بس ہیں فرینڈس کیوں نہیں کر سکتے, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ان سب کو سمجھنے کے لیے پہلے بیس کو اسٹرانگ کریں. انلیس یور بیس از اسٹرانگ یو انڈرسٹینڈ کہ اسلام ہے کیا, بتاتا کیا ہے, آپ نہیں سمجھ سکیں گے, آپ کو وہ باتیں ہی نہیں سمجھ آئے گی. کیونکہ دیکھیں نا, ہمارے اندر اگر یہ کفر کا کیڑا آ گیا, ڈینائل کا کیڑا آ گیا, ہم نے ماننا ہی نہیں. دنیا جہان کی سائنسز کہہ رہی ہیں کہ جو فزی ڈرنک پیتا ہے, جو یہ بازاری کھانا زیادہ کھاتا ہے, وہ بیماریوں کو انوائٹ کر رہا ہے. اور ناٹ اونلی جسٹ فزیکل ایلمنٹس, مینٹل ایلمنٹس. دیر از اے اسٹرانگ کوریلیشن بٹوین فاسٹ فوڈ اینڈ ایموشنل ہیلتھ. تو ہم کہتے ہیں نہیں, مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, میں بالکل ٹھیک ہوں, اور ساتھ ہی آواز لگاتے ہیں امی, بہن اور بھائی کو روک کے نہیں تو میں نے اسے کچا چبا جانا ہے. ساتھ کہتے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یو نو وی ڈونٹ ایون بلیو دیٹ. ساری سائنسز کہتی ہیں اور دین بھی کہتا ہے کہ رات کو جلدی سونا ہے, ڈیٹ چینج ہونے سے پہلے سونا ہے. ہم کہتے ہیں میں جلدی سوتی ہوں 3-3:30 بجے, اس سے پہلے مجھے نیند نہیں آتی, اس لیے کہ میرے ہاتھ میں اسکرین ہے جو مجھے وہاں پہ سونے نہیں دیتے. تو آپ کے اندر ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے, آپ مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جو میرا دل چاہے گا میں کروں گی. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ڈینائل. اچھا, یہ جو انکار کرنا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈینائل اور انکار کرنا اور یہ چیزیں ایز اے ڈیفینس میکینزم رکھی تھی. مثلاً کوئی آپ کو غلط کام کہتا ہے تو آپ انکار کریں نہیں, آپ کے اندر فوراً یہ آئے کہ نہیں, سنو چھپ کے امی سے مجھے ملنے آ جاؤ, نہیں, سنو میں تمہیں یہ فون دیتا ہوں, سم دیتا ہوں, چھپ کے مجھ سے بات کر لو, نہیں, فرینڈ کے لیے رات کو جاگیں گے, گپے لگائیں گے, نہیں. یعنی ہم وہاں اسپونٹینیس نو بولیں, کلاس بنک کریں گے, ٹیچر کو کلاس میں تنگ کریں گے, نہیں. یہ ہمیں دیا گیا تھا کہ ہم اس جگہ پہ نہیں بولے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے لیے اس کو پرابلم بنا لیا. جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے تھا ہم وہاں پر نہیں بولتے ہیں, وہاں پر کفر کرتے ہیں, وہاں پر انکار کرتے ہیں. اندر سے ایک آواز آتی رہتی ہے, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, دس از ناٹ اپروپریٹ. لیکن ہم اس کی بات نہیں سننا چاہ رہے ہوتے. کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے بھی ہیں میں نے بڑا کنٹرول کیا, میں بڑی پریشان رہی, میں نے بڑا سوچا, لیکن پھر مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا, رکا نہیں جا رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. اب اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے, جو لوگ کفر کرتے ہیں پھر وہ اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. پہلا کام یہ ہو جاتا ہے. آپ کی لائف میں اتنے پرابلمس بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی بہن بھائیوں سے نہیں بن رہی, پیرنٹس سے نہیں بن رہی, آپ کو زندگی میں مزہ نہیں آ رہا,
آپ کو لگتا ہے مجھے زندگی ختم کر دینی چاہیے، سیلف ہارم بہت ہے، اب عجیب ڈپریسو تھاٹس ہیں، پینک اٹیک ہو رہا ہے، وجہ نہیں سمجھ آتی، کیونکہ وہ جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن آنا ہی سبمیشن سے ہے، اسلام سے ہے، وہ ہم لینا نہیں چاہ رہے، اس کی طرف ہم جانا نہیں چاہ رہے، اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میری زندگی میں کون سا مسئلہ آنے والا ہے اس کے ذریعے، تو وہ چیزیں مسئلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم بلیم کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایکچولی میرے پیرنٹس بہت کنزرویٹو ہیں اس لیے مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے پیرنٹس بہت ظالم ہیں اس لیے مجھے مسئلہ ہے۔ تو میں پوچھتی ہوں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کوئی نشہ وشہ لا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ لے لو، نشہ کرو۔ رات کو جب آپ سونے لگے 10 بجے تو کہتے ہیں بیٹا استغفر اللہ، رات کو نہیں جلدی سوتے، 3-4 بجے تک جاگا کرو۔ آپ جب کپڑے پہن کے کوئی بھی اچھا ڈریس پہن کے جانے لگتے ہیں تو امی چیخ مار کے کہتی ہیں یہ کیسا لباس پہن لیا، اتنا تمہارے جسم کو کور کر رہا ہے، کوئی بےہودہ سا کپڑے پہن کے آؤ۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس، ہمیں کہتے ہیں بیٹا غصہ کرو جتنا دل چاہتا ہے، محلے میں جا کے، کالج یونیورسٹی میں جا کے، بیٹا ہم نے تمہارا داخلہ کرا دیا یونیورسٹی میں، پڑھائی نہ کرنا۔ ظلم تو یہ ہوگا نا؟ کیا ہمیں وہ ایسی باتیں کہتے ہیں؟ نہیں، وہ ہمیں صحیح باتیں کہتے ہیں، بٹ سنس وی آر لیونگ ود دس ڈینائل، ہم نے نہ اللہ کی بات ماننی ہے، نہ پھر پیرنٹس کی ماننی ہے، نہ ٹیچرز کی ماننی ہے، نہ بہن بھائی کی ماننی ہے، نہ لا ماننا ہے، نہ رولز ریگولیشن ماننے ہیں۔ ہم نے کہنا جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی سب باتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب دیکھو نا کوئی تنگ کرے گا تو غصہ تو آ ہی جائے گا نا، اور وہ جو ساتھ بیٹھی ہوئی بہن ہوتی ہے کہتی ہے ہاں مجھے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، کرو کرو غصہ، تم نے صرف یہ کہا، میں تمہاری جگہ ہوتی تو یہ بھی بولتی، یہ بھی سناتی۔ ہم کہتے ہیں اچھا ویری گڈ آئیڈیا، ویکیبلری انکریز ہوگی گالیوں کی، اگلی دفعہ میں بھی یہ بات بولوں گی، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی بول سکتے ہیں، تھینک یو سو مچ، تم کتنی اچھی ہو، اینڈ وی جسٹیفائی آور پارٹ۔ ہم سارا سال پڑھائی نہ کریں اور کہ یونیورسٹی والے عجیب ہیں، ہمارے گھر سے یونیورسٹی آنے تک ہمیں گھنٹہ چاہیے، 1 آور چاہیے، جو ٹریفک اور جتنا راستہ ہے، ہم نکلے 15 منٹ پہلے اور اب ہم کہیں ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمیں جب چیزوں کی حقیقت نہیں پتا ہوتی نا، ہماری بیس ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر ہم ایسے مسئلوں کو بھی حل نہیں کر سکتے، سمجھانا ہی تو چاہیے۔ لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگ جس انوائرمنٹ سے آ رہے ہیں، آپ لوگ ابھی مکسڈ آئیڈیالوجیز لے کر آ رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو گیٹ دا آنسرز ٹو وائی۔ جب آپ کے پاس وائی کا آنسر آئے گا پھر آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے۔ اسی طرح سے جو انسان کفر کرتا ہے، ڈینائل میں جاتا ہے، وہ اس پاتھ پہ چلتا رہتا ہے جبکہ اس کی لائف میں نیگیٹو کانسیکوینسز آ رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ فالس پرومسز کرتا ہے۔ مثلا نماز کی بات لے لیں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اور کوئی اس کو کہتا ہے، امی کہتی ہیں بیٹا نماز پڑھو، امی جب میں آپ کی عمر کی ہوں گی نا پڑھنا شروع کر دوں گی، امی جب میں آپ کی عمر کی ہوں گی نا تو سر پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دوں گی، پلیز ابھی مجھے انجوائے کرنے دیں لائف، ابھی نہ مجھے فورس کریں۔ ہم اس طرح کی بات اس وقت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سو ہم نے کرنا کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن فار دس؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں بھی آپ کو لگے نا کہ میرے اندر کوئی ڈینائل آ رہا ہے، اپنے آپ کو بتائیں آئی ول چیک اٹ، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے فرام قرآن اینڈ دا لائف آف دا پروفٹ۔ اگر مجھ سے کوئی نئی چیز ہو رہی تو میں نے کہنا ہے کہ مجھے بھی اسٹرگل ہے، بٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ماننا ہے۔ مثلا 5 دفعہ نماز پڑھنی چاہیے، اگر مجھ سے نہیں نہ پڑھی جا رہی تو اس کا مطلب آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کفر نہیں کر رہے، ڈینائل میں نہیں ہے، آپ انکار نہیں کر رہے۔ لیکن اگر کوئی ایک انسان کہتا ہے نمازوں سے فرق نہیں پڑتا، دل صاف ہونا چاہیے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈینائل میں، وہ پھر کفر کی طرف جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔